داتا صاحب نہیں کہنا چاہیے، داتا تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. داتا کہنا کسی اور کو اللہ کے سوا شرک ہے. حضرت یہ ان کی کیا مراد ہے، یہ کیا سمجھیں ہمیں؟ یہ ہمارے عقیدے کو ذرا ارشاد فرمائیں نا. ہمارا حبیب رہا ہے. سبحان تو اللہ اللہ. کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا بے ہے، شک. بندہ نیکیوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں. واہ واہ. سن لو، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی کرے. ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست. اب جس سے دوستی اللہ نے کی ہے اس سے کوئی اور دشمنی کر رہا ہے. اللہ کہا اکبر. جو میرے دوست سے دشمنی کرے میں اللہ اس سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں. اب پھر اللہ تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہاتھ بن جائے گا، اللہ پاؤں بن جائے گا، مراد اس کی یہ نہیں ہے جو الفاظ ہیں. معنی کیا ہے؟ معنی اس کے دو طریقے سے ہیں. کچھ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ داتا نہیں کہنا چاہیے، وہ اس کی ایک تشریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اس کا ہاتھ بن جائے گا جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ شخص گناہ نہیں کرے گا. اللہ اس کا کان بن جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اب بندہ اپنے کان سے گناہ نہیں کرے گا، مطلب گناہ کر کر کے یہاں تک پہنچا ہے. مطلب کیا ہوا بھائی؟ حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جی، جس سے وہ سنتا ہے. اب اس کی تشریح ایک تو یہ کی جا رہی ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، کہ تشریح توجہ ہے آپ کی. ایک تشریح یہ کہتے ہیں کہ اب وہ گناہ سنے گا نہیں. جی، ایک تشریح بنتی ہے. مطلب ابھی گناہ کر کر کے وہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ اب سے نہیں سنے گا، وہ آئندہ سے ہاتھ سے گناہ کرے گا نہیں. مطلب اب گناہ کر کر کے یہاں تک پہنچا ہے کیا؟ اللہ اکبر. اب وہ اس پاؤں سے گناہ نہیں کرے گا. بھائی ابھی اس اسٹیج تک کیسے پہنچا؟ کیسے پہنچا؟ یہ کلام ہے. اب اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. بولا جی اب اس ہاتھ سے کبھی گناہ نہیں کرے گا. یہ کیا بات ہو گئی یار؟ ایک تشریح وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہاتھ تو بندے کا ہوتا ہے، پاور رب کا ہوتا ہے، تو وہ پھر غوث اعظم دستگیر ہو جاتا ہے. بہت اچھے مفتی صاحب، واہ واہ واہ. پھر کان تو اسی بندے کا ہے لیکن اس میں پاور اللہ کا ہے. تو جب اعلان کیا جاتا ہے قدمی حاضہ علی رقبت کل ولی اللہ، تو خواجہ غریب نواز جو ہے وہ ہند میں سن لیتے ہیں اور سن کر کہتے ہیں لا نہیں بل راسی و عینی، آپ کا قدم میری گردن پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر کے اوپر ہے. بھائی سبحان اللہ. اب وہ واہ واہ. کون سا انٹرنیٹ کا سسٹم تھا جس سے خواجہ غریب نواز پہاڑوں میں محو عبادت ہیں وہ سن رہے ہیں. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، الذی یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے. تو بھائی وہ خواجہ غریب نواز یہاں ہند میں بیٹھ کر بغداد والے پیر کو دیکھ رہے ہیں. واہ واہ. کون سی ٹیکنالوجی سے دیکھ رہے ہیں؟ بھئی آنکھ تو خواجہ صاحب کی ہے لیکن پاور رب کا ہے. اللہ. اب جو بات کر رہا ہوں داتا، بھئی عطا کرنے والا، ہم نے کب کہا کہ کوئی ولی اللہ کی طاقت کے بغیر خود کوئی چیز دے سکتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کا پاور بغیر کسی کے دیے ہے اور اولیاء کا پاور اللہ کے دیے سے ہے. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، یہ تو ایک ہی جواب میں آپ نے کتنے مسائل حل کر دیے. شرک کہاں ہے؟ واہ 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 واہ. شرک کہاں ہو گیا؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں میں
صدیقوں میں، شہیدوں میں، ولیوں میں، ان سب کی کیٹیگری اللہ نے قرآن میں بیان کی. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں اور ان پر میں نے انعام کیا ہے. اب اللہ نے جن پر انعام کیا ان کے بارے میں تو ڈگمگا رہا ہے جی کہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. ہم نے کب بولا کہ کوئی اپنی مرضی سے دے رہا ہے؟ جی ہم تو یہ کہتے ہیں حافظ صاحب، کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی کیا اللہ یہیں پر ہی سنے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ تو تیرے گھر میں بھی سنتا ہے، تیرے کمرے میں بھی سنتا ہے، پھر مسجد میں کیا لینے جاتا ہے، پھر مکے میں کیا لینے جاتا ہے، پھر مدینے میں کیا لینے جاتا ہے. تو پھر بھائی قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ اللہ سنتا تو سب جگہ پر ہے لیکن قبول کہیں کہیں کرتا ہے. ان میں ایک جگہ وہ ہے جہاں پر اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں. جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے پھل ہیں، موسم بھی نہیں ہے پھر بھی پھل ہیں اور تر و تازہ ہیں، کہا کون آیا، کس نے لایا؟ حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی جانب سے ہیں. اتنی متقی پرہیزگار تھیں. پھر ان کو پیغام دے دیا گیا. تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا. جی اسی جگہ پر حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کی دعا مانگی. سبحان اللہ. اسی جگہ پر اسی جگہ پر حضرت زکریا دعا کریں. یار تم یہاں بچہ لینے جاتے ہو، بچہ لینے کیا جاتے ہو؟ بھائی ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں. بہت اچھے ہیں مفتی صاحب. اللہ کا نبی اللہ کی ولیہ کے پاس، اللہ کا نبی اللہ کی ولیہ کے پاس دعا کر رہا ہے. قرآن اس پر شاہد ہے. بہت اچھے. تو پیدا ہو رہے ہیں. حضرت مریم نبی تو نہیں تھی، ولیہ تھی. حضرت مریم ولیہ ہیں اور ولیہ وہ ہیں جن سے نبی پیدا ہو رہے ہیں. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جو ہیں وہاں دعا کر رہے ہیں تو ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ بھائی اللہ سنتا سب جگہ پر ہے، قبول اپنے پیاروں کے پاس کرتا ہے. واہ واہ واہ. اور جب ہم حاضر ہوتے ہیں داتا صاحب تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ، ہم آپ کے دربار میں آ گئے. پھر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضور آپ پر جو انعام اللہ نے فرمایا ہے سبحان تھوڑا سا چھینٹا ہم پر اور ہماری نسلوں پہ بھی ڈال دیجئے. اللہ اکبر. بھائی شرک کہاں ہو گیا؟ ہم نے کب بولا کہ داتا صاحب آپ خدا ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہتا. تو شرک کہاں ہو گیا؟ غلط کہاں ہو گیا؟ کوئی بھی شخص اللہ کے ولی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا. یہ کچھ لوگوں کی گندی سوچ ہوتی ہے جو مسلمانوں پہ شرک کا فتویٰ تھوپ دیتے ہیں، پھر آیتیں بتوں والی سناتے ہیں اور آیتیں پھر بتوں والی چپکا دیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں پہلے ہی بتا دیا گیا یہ وہ فتنے والے لوگ ہیں. تو بس اپنی بات میں یہاں ختم کرتا ہوں کہ اولیاء کرام کے وجود مسعود جہاں ہوں ان کے دربار پر حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنی چاہیے. اللہ ان کی برکت سے عطا فرماتا ہے. اللہ اور جو شخص اولیاء اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی بھی ان کو بذات اور مستقل سمجھ کر نہیں مانگتا. وہ مانگتا اسی نیت سے کہ آپ پر جو انعام اللہ نے کیا ہے اس میں سے ہم پر بھی نظر کرم کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں. بہت اچھے صاحب. واہ واہ. فرمان اللہ تعالی کا ہے، بار بار آپ نے سنا ہے. یہ اللہ کا فرمان قرآن میں تو نہیں ہے، نبی کی زبان سے ہمیں ملا کہ حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی کثرت کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ یتقرب الیہ، یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے. پھر اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. پھر اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے. اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے. کیا مطلب؟ بندہ خدا نہیں بن جاتا، خدا بندے میں داخل نہیں ہو جاتا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے.
مگر ہوتا کیا ہے؟ آنکھ بندے کی قوت خدا کی، کان بندے کے قوت خدا کی، ہاتھ بندے کا قوت خدا کی، زبان بندے کی قوت خدا کی، پاؤں بندے کے قوت خدا کی۔ پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھتا، سنتا، تصرف کرتا ہے، بیٹھا ہو بغداد میں دریا میں ڈوبتے جہاز کو پار لگا دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جی، میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں۔ پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ بھی آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، پوری تو ان کی موت ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب ولی سے آپ کو انڈیا پاکستان کے ولی نہیں، یہ ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جو اپنی عبادت کرواتے ہیں نا وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، ان سے اعلان جنگ ہے میرا۔ صحابہ، اہل بیت، ان کے پیٹرن پہ چلنے والے وہ امام جنہوں نے ان کی تعلیمات ہم تک پہنچائی، اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ میرا قرب کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو فرائض میں پابندی سے حاصل کرتا ہے۔ پہلی چیز فرض ہے، پھر نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس اتنا کر کے وہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائیں پھر ایتھوں اوتھے نہیں پہنچن گے، اے ابو کو رزلٹ کر لیندے نے۔ اور یہ عربی کے محاورے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا میں بن جاتا ہوں، یعنی میں اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہوں۔ ایک بار جب وہ کوشش کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں میری اطاعت میں ہی اٹھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہ پہلے ہی کر رہا تھا تبھی اس کو انعام ملا، پھر انعام کیا ہوا؟ پہلے تو اس نے کوشش کی نا، انعام اس کو یہ ملا کہ اللہ اسے استقامت دیتا ہے، جو قرآن میں بھی آیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اچھا اس آیت، اس حدیث کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے، اگلے الفاظ ہیں کہ جب وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی جس کا ہاتھ اللہ خود بن چکا ہے وہ دشمن کی گیچی خود کیوں نہیں مروڑ دیتا؟ اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی نہیں ایسے کر سکتا، اللہ ہی سے مانگنا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں ہاتھ بن گیا، پاؤں بن گیا تو اب وہ جو مرضی کرے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے محاورتاً، اور آگے الفاظ حدیث کی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں سے دھوکہ دینا بند کریں۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، اما عائشہ کہتی ہیں جب بادل نظر آتے نا اور آندھی چلتی تو ہم لوگ خوش ہوتے کہ بارش آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں۔ تو میں کہتی اللہ کے نبی لوگ تو خوش ہو رہے ہیں بارش آئے گی اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے اے عائشہ مجھے کیا پتا کہ ان بادلوں سے آگ برسے گی یا بارش کا پانی؟ تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا بارش کا پانی برستا ہے، لیکن حضور کا یقین اللہ پہ دیکھیں۔ پھر آپ نے سورہ الاحقاف کی وہ آیت تلاوت کی کہ قوم عاد پہ عذاب اسی طریقے سے آیا تھا کہ سخت گرمی کے بعد ایک بادل نمودار ہوا اور وہ ساری قوم اس کے نیچے آ گئی اور کہا کہ ابھی بارش برسے گی، اس میں سے آگ نکلی، سب ہلاک ہوئے۔ حضور نے سورہ احقاف کی آیت پڑھ کے کہا کہ مجھے بتاؤ عائشہ مجھے کیا پتا کہ اس بادل میں سے عذاب آنے والا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اور پھر حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے اے اللہ اسے ہمارے لیے رحمت بنا دے جو بادل آئے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کیا ہونا ہے، تو آپ بابوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ اشارہ کر کے یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کا ذرا یقین دیکھیں کہ فیصلے اللہ نے کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی اگر پریکٹیکل مثال ہوتی تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہوتی۔ البتہ اس میں جہاں معجزات ہیں وہ ہم مانتے ہیں، جو بخاری مسلم میں آپ نے دعا کی، بارش نازل ہو گئی، پھر اگلے خطبے میں وہی بندہ کھڑا ہوا، پورے ہفتے تک بارش ہوتی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو گھاٹ ٹپک رہے ہیں، تو آپ نے مبارک انگلی سے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، وہ معاملہ الگ ہے۔ یہ تو رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں، آپ جو بابوں کے بارے میں سٹوریاں بتا رہے ہیں وہ کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، سب جعلی ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اصلی ہے تو کر کے بتاتے سر، اے کوڑا تھا اے میدان۔ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیو ڈیلیٹ کرا دیں، تہاڈی بزرگی کس دہڑے کام آونی ہے؟ کس دن کام آئے گی آپ کی بزرگی؟ آئے نا،
ہمیں تو آپ کہتے ہیں امت مر جائے اگر حضور کے گستاخانہ کھا کے مان رہے ہیں. امت تو بعد مرے، پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاندے جنہوں کی ڈیوٹیاں نے؟ ان کے پاس تو اختیار بھی ہے اور وہ امتی نہیں ہے، انہیں اپنے نبی کا درد نہیں ہے، ان کو تو ہم سے زیادہ ہونا چاہیے نا. تو آپ یہ بھی کہا کریں وہ سارے بابے بھی مر جان جنہوں کو اختیار ہے نگاہ مار کے ڈیلیٹ کرنے دا، وہ نہیں کروا رہے. علمی طور سے تو ویسے مر گئے نے، ہوں تو دوسرے طریقے نال بھی مارنا ہے، تو اس طریقے نال مارو، ساڑی جان چھڈو. اصل جو چیز ہے نا جس کے اوپر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ دعا بھی صرف اللہ ہی سے کرنی ہے. اور وہ ڈیسائسو حدیث ہے جو جامع ترمذی میں ہے، مشکات میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے، ابن عباس کہتے ہیں، مجھے سواری کے پیچھے سوار کیا اور مجھے کہا ہے بیٹے اللہ اکبر، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. ذرا الفاظ غور سے سنیں، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا زبردست الفاظ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر، تو ہمیشہ اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا، تیری مدد کے لیے وہ ہر وقت ہوگا. اور جب بھی تجھے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے کرنا، اور جب مدد مانگنی ہو وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تو صرف اللہ سے مدد مانگنا. اور بچے جان لے، اگر پوری امت مل کے تجھے ذرے کے برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے. اور اگر ساری امت، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ذرے کے برابر تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکیں گی مگر جو اللہ چاہے. اور پھر حضور نے اس کو مزید مور لگائی. آپ نے فرمایا کہ تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا وہی ہونا ہے. یہ حدیث کتنی ڈیسائسو ہے. نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کی تربیت کرتے تھے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں شرک کی لعنت سے بچائے، توحید کے اوپر قائم رکھے اور اس کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.